سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر اس میں نہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں اور نہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود پاک پڑھتے ہیں، قیامت کے دن وہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اللہ پاک چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو بخش دے۔ صلو علی الحبیب۔ بعض اوقات منہ میں چھالے بن جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی گھریلو نسخہ؟ بعض اوقات کچھ ایسی چیز کھائی لی جاتی ہے، اس سے بھی منہ میں چھالے آتے ہیں۔ اچھا، اور بسا اوقات پیٹ کی گرمی سے، تیزابیت سے پیٹ کی چھالے آتے ہیں۔ اچھا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر زبان کی سائڈوں پہ بھی بعض اوقات چھالے آتے ہیں تو یہ دانت جو ہے نا، ان کی بعض اوقات نوکیں نکل آتی ہیں، یہ دانت کی نوک اس سے ٹکراتی رہتی ہے زبان سے، تو رگڑ کھا کر وہاں چھالا بنتا ہے۔ تو پھر دوا عارضی طور پر تھوڑا سکون ہوگا تو پھر وہی چھالا چلتا رہے گا۔ تو اس میں اگر ایسا ہے تو دیکھ لیں کہ کہیں غور کریں نا، پتہ چل جائے گا کہ زبان ٹکراتی تو نہیں ہے دانت سے، تو پھر یہ کہ وہ ڈینٹسٹ کا میٹر ہے، وہ پھر اس کی گھسائی کرے گا۔ پھر وہ گھسائی کر لے گا نا پوری، تو انشاءاللہ ترکیب بن جائے گی۔ مٹھی بھر مہندی کے پتے پانی میں ابال کر دن میں 2 بار اس کے غرارے کیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ دوسرا ایک علاج ہے، پاؤ بھر گرم پانی کے اندر 250 گرام مثلاً 1 لیمو نچوڑ کر اس سے کلیاں کیجئے دن میں 3 بار۔ ایک اور بھی ہے طریقہ، انڈے کی سفیدی پھینٹ کر روئی کی پھریری سے چھالوں پر لگائیے، انشاءاللہ الکریم آرام آ جائے گا۔ اسی طرح لکھا ہے 2-3 بار دن میں گلیسرین لگانا بھی انشاءاللہ الکریم مفید ہوگا۔ یہ مختلف علاج ہیں، ڈاکٹروں کے پاس طرح طرح کی ٹیوب مل جاتی ہے، جس سے علاج تو خیر ڈاکٹر یا حکیم کے مشورے سے کیا جائے، یہ جو بتائے گئے یہ بھی حکیم سے مشورہ کر کے اپنے حکیم سے، اپنے طبیب سے کرنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آپ کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ نگرانی شورا کا ایک بیان ہے، وہ تحریری صورت میں ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ شیخ کی جو عقیدت ہے مرید و کامل کو چاہیے کہ اس کو تقسیم نہ کرے، تو اگر تقسیم کرے گا تو وہ فیض حاصل نہیں کر سکے گا کہ جو مرشد سے حاصل کرنا چاہیے، کہ جس کی وجہ سے وہ اپنی منزل کو طے کر سکے۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ عقیدت تقسیم نہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ وہی بتائیں گے۔ بعضوں کا دیکھا جاتا ہے کہ اپنے شیخ کی جگہ ان کے دوسروں کی زیادہ تعریف کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی اسی میں شامل ہوگی؟ اللہ بہتر جانے۔ میں نے تو مجھے یہ حکایت یاد ہے غوث پاک کی، غوث اعظم دستگیر کہیں سے گزر رہے تھے رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے آپ کو دیکھا تو آنکھیں بند کرنی، تو اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، فرمایا کہ میں فلاں کا مرید ہوں، اور آپ کے چہرے انور پر نظر پڑی تو میرے دل میں بات آئی کہ آپ میرے پیر صاحب سے زیادہ یعنی کہ پاورفل معلوم ہوتے ہیں روحانیت وغیرہ میں، اس لیے دیکھنا مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں میرے پیر کی عقیدت میرے دل میں سے کم نہ ہو جائے۔
تو اب وہ مخلصین کی باتیں ہیں. غوث پاک بڑے خوش ہوئے اس کی اس طریقت کی سوچ پر، اور اس کو ولایت سے نوازا اور اس کے پیر کے درجے بڑھوا دیے. آج کل الٹ ہے، آج کل کوئی ایسا کرے تو اس مرید کو بھی اس کے پیر کو بھی پڑے گا طرح طرح کی. آج کل نہیں ہے. مطلب یہ سوچیں وہ مخلصین ہوتے تھے، اللہ سے ڈرنے والی ہستیاں ہوتی تھی کہ یعنی بظاہر کیسی مطلب تکلیف دینے والی بات ہے، پہلے مجھے دیکھتا ہی نہیں ہے. اللہ اللہ. تو یوں ہی تو غوث پاک کا عقیدت مند نہیں ہے نا یار. خوبیاں ہی خوبیاں، خوبیاں ہی خوبیاں. اب وہ کون سا ایک واقعہ تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے وہ دیکھو میرا بھائی میرے سے زیادہ خوبصورت ہے؟ ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اپنے قادریہ سلسلے میں ہی ہے. بیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے. ان سے آ کر کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم بڑی عقیدت ہے آپ ہی آپ ہیں، بڑی محبت آپ سے. تو انہوں نے کہا کہ وہ دیکھو میرا بھائی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. یوں مڑ کے انہوں نے دیکھا، انہوں نے پتھر اٹھا کہ بھاگو ادھر سے، میری محبت کا دعویٰ کرتے اور مجھ سے کوئی اچھے کی بات نکلی تو اس کی طرف مائل ہو گئے. ان کو آزمایا تھا سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ کہ یکدر گیر و محکم گیر. اب یہ وہ جو آپ پر عقیدت تقسیم نہ ہو، دیکھو نگران شورا کیا فرماتے ہیں اس وقت. امیر سنت نے اپنے ان 2-3 واقعات میں ہمیں بہت کچھ سمجھا دیا ہے، بہت کچھ سکھا دیا. اب کوئی سیکھ کر بھی نہ سیکھنا چاہے تو ابھی اس کا کیا حال ہو سکتا ہے. وہ ہمارے ایک جملہ کہا تھا، دل پھینک. بندہ دل پھینک نہ بنے. کسی ایک کو دل دے دیا تو پھر دل دے دیا. دل ایک ہی ہوتا ہے، کوئی 2 نہیں ہوتا ہے. ایک کو دے دیا، ایک کو دے دیا، خلاص. اب کس کو دیتے پھرو گے پھر؟ جب آپ ماشاءاللہ کسی مریض کو محبت سے دیکھتے ہیں تو دیکھ کے ماشاءاللہ دل میں بڑی خوشی پیدا ہوتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ دلوں کی راحت پروگرام میں نا ایک دفعہ حاجی عبدالحبیب بھائی کو آپ نے جنات کا نگران بنایا تھا، تو نگران شورا بھی اس میں تھے. تو کیا میں سوال ہے کہ کیا جنات میں بھی دعوت اسلامی کا کام ہے؟ نہیں، وہ اصل میں حاجی عبدالحبیب کو کہاں بنایا تھا؟ نہیں حضور، اصل میں ہمارے تو تقسیم کاری چلتی رہتی ہے. اس کے بعد پھر سید ابراہیم شاہ صاحب کو اس مجلس کا نگران بنایا ہوا ہے. تو حضور جنات میں مرید ہیں آپ کے؟ میرے آمنا سامنا نہیں ہے ان سے. ویسے اس طرح ہے کہ ایک بار کوئی آیا تو اس پہ جن چڑھا ہوا تھا، جیسے وہ بیعت ہوا، مسلمان بھی ہوا، وہ غیر مسلم تھا. محرم کے دن تھے تو میں نے اس کا نام محمد اور پکارنے کے لیے حسین رضا رکھا تھا، اور وہ بیعت بھی ہوا تھا. اور بھی کچھ اس طرح کی چھوٹی موٹی مطلب خبریں ہیں کہ وہ مطلب بیعت ہوئے ہیں، دعوے ہیں کہیں کہ جن کسی پر آتا ہے بولتا ہے کہ میں فلاں کا مرید ہوں یوں کر کے. لیکن بہرحال میری کوئی ان سے نہ رابطہ ہے، نہ ملاقات ہے، نہ کوئی ان میں کوئی دعوت اسلامی کے کام کی کوئی کارکردگی کبھی ملی ہے. حضور دوسرا سوال یہ تھا کہ اکثر بند کہتے ہیں کہ جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا فرماتا ہے. اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ زکریا علیہ السلام والد محترم تھے، انہوں نے بیٹا مانگا تھا نا، بیٹا اللہ نے عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نبی پر نہیں ہوئی تو کیا کس پر ہوئی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی، بیٹے بھی. آل عمران، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سمیع الدعاء. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے. اس کے بعد والی آیت جس کا مطلب ترجمہ پڑھ دیتا ہوں.
आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। तो फरिश्तों ने उसे पुकार कर कहा जबकि वो अपनी नमाज की जगह खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि बेशक अल्लाह आपको यहया की खुशखबरी देता है जो अल्लाह की तरफ के एक कलमे की तस्दीक करेगा और वो सरदार होगा और हमेशा औरतों से बचने वाला और सालिहीन में से एक नबी होगा। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 89। वज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। तर्जमा है कंजुल ईमान। और जकरिया को जब उसने अपने रब को पुकारा, ऐ मेरे रब मुझे अकेला ना छोड़ और तू सबसे बेहतर वारिस, खैरुल वारिसीन, तू सबसे बेहतर वारिस। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ से मालूम होने वाली बातें, ये तफसीर है सिरातुल जिनान। इससे दो बातें मालूम हुई। नंबर एक, दीन की खिदमत के लिए बेटे की दुआ और फर्जंद की तमन्ना करनी, यानी बेटे की तमन्ना करनी सुन्नत नबी है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत सामने आई, सुन्नत नबी। नंबर दो, जैसी दुआ मांगे इसी किस्म के नाम से अल्लाह पाक को याद करे, क्योंकि इनका फर्जंद उनके कमाल का वारिस होना था, लिहाजा अल्लाह पाक को वारिस की सिफत से याद फरमाया। तो यानी जो मांगना हो ना तो उसी तरह की सिफत हो ना, तो उससे दुआ मांगनी मुनासिब होती है कि जैसी दुआ मांगे उसी किस्म के नाम से अल्लाह पाक को याद करे। मिसाल के तौर पर बीमारी से शिफा मांगनी है, या शाफी अल अमराज मुझे शिफा दे दे। हाजत पूरी हो इसके लिए दुआ करनी है, या कादी अल हाजात मेरी हाजत पूरी कर दे, तो ये मुफीद ज्यादा होता है। या अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, या रब गफ्फार मेरी मगफिरत फरमा। गफ्फार मगफिरत करने वाला है ना, शाफी अल अमराज तो शिफा देने वाला, कादी अल हाजात तो हाजतें ज़रूरतें पूरी करने वाला। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेटियां नेकियां हैं और बेटे निअमत। अल्लाह पाक नेकियों पर सवाब अता फरमाता है और जबकि निअमतों का सवाल किया जाएगा। दुररुल हिकम जी अबी मंसूर सालबी, पेज नंबर 24, तबआ दारुस सहाबा, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी बारगाह में एक सवाल अर्ज़ था कि हम जिन बुज़ुर्गान दीन की सीरत पढ़ते हैं जो कि पुराने दौर के उलमाए कराम थे, तो उनके बारे में पढ़ते हैं तो कितने शौक़ के साथ पढ़ते थे और अल्लाह ताला ने उनको इल्म नाफ़े की दौलत से नवाजा था और इल्म के साथ साथ अमल और तकवा भी, और उन पर अल्लाह ताला ने जितनी वो मेहनत करते थे उसके अलावा अल्लाह ताला ने उनको और इल्म भी अता फरमाया था। तो अब इस दौर में हम इस तरह क्या कर सकते हैं कि हम उन बुज़ुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चल सकें और उनकी तरह फैज़ान हासिल कर सकें? बराए करम रहनुमाई फरमा दें। कोशिश की जाए, दुआ की जाए, मुताला करके इनकी सीरत के वाक़यात सुनकर पढ़कर जज्बा तो मिलता है, कोशिश करते रहे और क्या, यही हो सकता है। मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। कोशिश ही ना करें तो फिर कैसे हो। मोहम्मद असद अत्तारी, खलीजी रियासत बहरीन से, एक माह के मदनी कोर्स तरबियती कोर्स यूरोप के इस्लामी भाइयों के साथ आपकी बारगाह में हाजिर है। माशाअल्लाह। सईदी, इस दुनिया में हर शख्स कामयाब होना चाहता है और उसके हुसूल के लिए कोशिशें भी करता है, लेकिन हकीकतन जो असल कामयाबी है वो तो रब की रज़ा और अल्लाह पाक की बंदों के लिए जो नेमतें हैं उसका हुसूल, वही कामयाबी है हकीकी। तो या सईदी, हम ऐसा क्या अमल करें
کہ جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہمارے بارے میں یہ ارشاد ہو کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کاش اللہ کی رحمت پر نظر رکھ کے اس کے کرم سے ہی ہوگا. یہ دعا کرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے، نیکیاں بڑھاتا رہے، ذکر و درود میں مشغول رہے، دین کی خدمت کرتا رہے، اللہ پاک کی رحمت ہو جائے گی تو یہ سعادت مل جائے گی. سوال یہ ہے کہ نیکی کی دعوت کے وقت کون سا طریقہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے جس سے سامنے والا جلدی قائل ہو جائے؟ دعاؤں کی درخواست ہے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. خود اگر عمل کریں گے، جیسے اصولوں پر عمل کریں گے تو دوسرا بھی کرے گا ماتحت. اب ماتحت کو بولتے رہے اصولوں پر عمل کرو اور خود کچھ اور کرتا رہے تو پھر وہ بات جمے گی نہیں. جو باعمل ہوگا اس کا اثر زیادہ ہوگا انشاءاللہ. عثمان اتاری ملتان شریف سے حاضر ہوا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ عیدین اور جمعہ کے 2 خطبوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اور امام صاحب کو یعنی خطبہ دینے والے کو اور جو وہاں پر موجود ہوتے ہیں سامعین ان کو اس میں کیا پڑھنا چاہیے؟ 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنا سنت ہے خطیب کا، اور وہ قبولیت کا وقت ہے دعا کی قبولیت کا. تو اس میں دعا مانگیں، بہتر وہی ہے کہ دل میں دعا مانگ لیں. اور مختلف قول ہیں اس میں کس طرح دعا مانگنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جھوٹ بولنے اور بہانہ بنانے میں کیا فرق ہے؟ اور ایسا شخص جس کی عادت ہے جھوٹ بولنے کی اور اب وہ اس عادت کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اب وہ کیا کرے ایسا کہ اس کی یہ عادت ختم ہو جائے؟ اب جھوٹ تو جھوٹ ہے، لیکن جھوٹ کی بھی اقسام ہیں. کہ ویسے جھوٹ مشہور ہے کہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن ایسا جھوٹ جس میں کسی کا ضرر نہ ہو، نقصان نہ ہو، تو وہ جھوٹ گناہ صغیرہ، چھوٹا گناہ. اور جس میں کسی کا ضرر ہے، نقصان ہے، تو اب یہ گناہ کبیرہ. اچھا، بعض صورتوں میں جھوٹ مباح ہوتا ہے، جیسے کہ مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرح کے واقعات دیکھے ہیں کہ خرگوش نے یوں کہا، لومڑی یہ بولی، اور شیر نے یوں مطلب دہاڑ کر کہا. اس طرح کے نا یہ جھوٹ ہی ہوتا ہے ظاہر ہے، لیکن یہ چونکہ نصیحت کے لیے، سکھانے کے لیے، تو یہ مطلب جائز ہے. بعض اوقات جھوٹ بولنا واجب بھی ہوتا ہے. مثلا کسی کو دشمن ڈھونڈ رہا ہے اور یہ پتا ہے کہ اگر اس کو پتا چل گیا تو یہ اس کو گولی مار دے گا، اور یہ کہاں چھپا ہوا آپ کو پتا ہے، اور یہ آپ کو آ کے پوچھتا ہے، ذرا اب اس کی جان بچانی ہے آپ کو، تو وہاں آپ کو جھوٹ بولنا واجب ہے کہ مجھے پتا نہیں ہے، یا جو بھی ہو کہ مطلب اس طرح کے یہ وہاں پہنچے نہیں یہ ظالم دشمن. تو یوں صورتیں ہیں جھوٹ کی. بہانے کو بھی اسی طرح لے لیں کہ بعض اوقات صریح جھوٹ ہوتا ہے، کھلا جھوٹ ہوتا ہے، بہانہ بنانا. ہاں بھائی آپ کیوں لیٹ آئے؟ تو آپ نے بہانہ بنایا ٹریفک جام تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا. خبر آپ نے بول دیا تو استاد بھی ہو سکتا ہے کہ مان لے کہ ہاں یار ٹریفک تو آج کل جام ہوتے ہیں، لیکن جام نہیں تھا، اس کے باوجود آپ نے کہا نا ٹریفک جام تھا. یہ بہانہ کھلا جھوٹ ہوا، صریح جھوٹ حرام. بعض بہانے ہیں وہ اور طرح کے ہوتے ہیں، جیسے کہ بخشش کا بہانہ. اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے، ہو جائے گا عطار کی بخشش کا بہانہ. رحمت حق بہا نمی جویت، بہا یہاں قیمت کے معنی میں، قیمت، کوسٹ. رحمت حق یعنی اللہ کی رحمت بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت
بہا یعنی قیمت نہیں مانگتی. رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. آپ نے فرمایا ٹریفک جام ہونے والا جو آپ نے ایک عذر بہانہ کے تعلق سے جو ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ ٹریفک جام نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ چونکہ ٹریفک جام تھا اس لیے میں لیٹ ہو گیا. اچھا، اب ٹریفک جام تھا اور ٹریفک روٹین پر ہی جام ہوتا ہے، اور پتہ ہے کہ یہاں سے وہاں تک پہنچنے کا روٹین کا راستہ جو ہے نا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو لگتا ہی ہے. اب میں نکلا ہی آدھے گھنٹے پہلے جو میں نے وقت دیا تھا، اور میں اب ٹریفک میں ہی پھنسا جو روز پھنستا. اب جب میں لیٹ پہنچا ہوں تو مجھے کسی نے کہا یار آپ لیٹ آ گئے، تو میں نے کہا یار ٹریفک بہت تھا، اور ٹریفک واقعی تھا، مگر کیا میری تاخیر کی وجہ یہ ٹریفک کا جام ہونا ہے، یا میری تاخیر کی وجہ 1 گھنٹہ لیٹ گھر سے نکلنا ہے؟ 4 ائمہ کرام کی ایک وقت میں تقلید کرنا ضروری ہے، اور ایک ائمہ کرام کی سب مسائل میں ایک ہی وقت میں ضروری ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ بعض استاد کرام سے یہ جواب بھی سنا ہے کہ اگر دوسرا ائمہ کرام کی ایک وقت میں ہر مسائل میں ہم تقلید کریں گے تو یہ نفسی خواہش ہے، اور اگر یہ نفسی خواہش ہے تو جبکہ چاروں امامہ برحق ہیں، اور برحق ہونے کی وجہ سے چاروں کے مسائل بھی برحق ہیں، تو پھر نفسی خواہش کس وجہ سے یہ ناجائز ہوگی؟ صدر شریعہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سے خواہش کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اختلاف کے موقع پر مختلف اقوال میں سے جس میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اسے اختیار کر لیتے ہیں، یہ سمجھ کر نہیں کہ یہی حق ہے، بلکہ یہی خیال کر کے کہ اس میں اپنا مطلب حاصل ہوتا ہے. پھر جب کبھی دوسرے میں اپنا فائدہ دیکھا تو اسے اختیار کر لیا. اور یہ ناجائز ہے کہ یہ اتباع شریعت نہیں بلکہ اتباع نفس ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جیسے ہم مسلمانوں میں علماء کرام، مفتیان کرام، شیخ الحدیث و تفسیر و دیگر شخصیات پائی جاتی ہیں، تو کیا یہی سلسلہ جنات میں بھی ہے، یا جنات صرف غیر مسلم اور مسلم ہی ہوتے ہیں؟ اگر یہ حالات، یہ معاملات جنات میں ہیں تو کیا وہ جنات انسانوں سے افضل مانے جائیں گے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. اور مجھ گناہ گار کے لیے پلیز باپا دعا فرمائیے، مجھے قبر کے عذاب سے بہت خوف ہوتا ہے باپا، دعا فرمائے میرے لیے، آسانی ہو جائیے. ہم سب کے لیے اللہ پاک آسانی کرے. آمین. جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، فاسق بھی ہوتے ہیں، عادل بھی ہوتے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی بھی ہوتے ہیں. پھر یہ جو فرقے ہیں تو ان میں بھی باطل فرقوں والے بھی ہوتے ہیں، سنی بھی ہوتے ہیں، سب یہ ان میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب یہ کہ مفتی شیخ الحدیث اور اس کے بارے میں پڑھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہوتے ہوں. سید جی آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ قطب مدینہ سے آپ نے جب بیعت کی تھی تو آپ نے کسی سے سن کے گئے تھے یا آپ خود گئے تھے؟ ان کی شہرت کی وجہ سے گئے تھے؟ تو اس بارے میں بتا دیں کچھ. میں نے یہیں بیعت کی تھی بائی لیٹر. مولانا قاری مسعود الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خط لکھوایا تھا، اور بھی نام تھے اس میں ہمارے دوستوں کے. اس طرح مطلب ہے کہ بیعت ہم نے کی تھی خط کے ذریعے. پھر جب مدینہ شریف کی حاضری سنسی میں ہوئی تو روبرو بھی میں نے بیعت کی تھی. یا سیدی یا مرشدی، میرا آپ کی خدمت بابرکت میں ایک سوال عرض ہے کہ عموماً جامعات المدینہ یا اسکول کالجز میں سادات کرام زیر تعلیم ہوا کرتے ہیں، اور کلاس کا ایک مانیٹر ہوتا ہے جو کہ اس کلاس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اور اسے یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ درجے کی یا کلاس کی جو شکایات ہوتی ہیں وہ اپنے متعلقہ ناظم یا پرنسپل کو وہ اس کی خبر دے. تو اگر کسی سید زادے سے کوئی ایسا فعل ہو جائے جو کہ وہ خلاف اصول ہو، خلاف قانون ادارہ ہو، تو کیا وہ اگر مانیٹر اپنے متعلقہ پرنسپل یا ناظم کو اس کی شکایت دے، کیا یہ بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. ہے تو معاملہ نازک، لیکن ظاہر ہے کہ جب ڈیوٹی یہی ہے،
आदमी मॉनिटर बने ही नहीं, मॉनिटर बनने में तनख्वाह तो मिलती नहीं है, मॉनिटर बनाते उसी को जो पावरफुल हो या लड़ाका हो या शरारती हो, कि इसको मॉनिटर की लगाम डाल दो, ये सबको संभालता फिरेगा, और नाक केला छोड़ोगे तो ये दूसरों के नाक में दम करेगा। तो बहरहाल ये कि हर एक मॉनिटर का होना कि वो ऐसा ही कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा भी समझे होता होगा। तो ये क्या वो जब ड्यूटी ये है कि भाई ये करना है तो अब ये तो करना होगा। और अब यहाँ के अगर हम सैयदजादे को उसूल पर नहीं चलने पर कुछ भी नहीं कहते उसको, तो ये इन पर भी एक तरह से इनके नुकसान पर हमारी मदद होगी। ये तो जो चाहेंगे करेंगे, बेचारे नुकसान में रहेंगे ये, तो इसलिए इनको नुकसान से बचाने के लिए ये करना तो पड़ेगा। ये अलग बात है कि सैयद साहब और सैयद साहब के सदक़े दूसरों को भी आगे बढ़ाने के बदले हम इनफिरादी कोशिश करके उनको सेट कर लें कि ताकि ये उसूल की खिलाफ वर्जी ना करें, और इनसे फिर ये कह दिया जाए कि फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा आगे बोलने के लिए, ये भी तो सूरत हो सकती है। मकसूद तो इस्लाह है ना, तजलील नहीं है। मुर्शिद करीम, आपकी बारगाह में सवाल अर्ज़ ये है कि हम अभी से कैसे आमाल करें कि हमें नेक आमाल में मज़ीद पुख्तगी मिलती जाए। हर वो अमल नहीं करना जिससे अल्लाह और रसूल ने मना किया है, बाकी अमल करने, इनसे मना नहीं किया हमारे लिए, तो फ़ायदा ही फ़ायदा उसमें। जज़ाकल्लाहु खैर। भैया को मुर्शिद करीम, आपकी बारगाह में अर्ज़ है कि हर मुरीद की ख्वाहिश होती है कि अपने पीर से कुछ दिल की बातें कर सके, तो हमें कोई ऐसा तरीका बता दें कि हम जब चाहें अपने दिल की बात आपसे कर सकें, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि बंदा सब के सामने नहीं कर सकता और मौका भी नहीं मिलता, दूर होते हैं। जैसे पंजाब से इस्लामी भाई आते हैं, जैसे हम हैं हफ्ते में एक दिन खुसूसी मंदी मुज़ाकरे में, अमूमी मंदी मुज़ाकरे में आते हैं, तो हर किसी को सवाल का मौका भी नहीं मिल पाता, और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं हम चाहते हैं कि हम आपसे करें, तो हमें कोई ऐसा तरीका बराए करम इरशाद फरमा दें। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि पंजाब वाले तो देख भी नहीं पाते, हफ्ते हफ्ते में आप देख तो लेते हैं। एक अनार 100 बीमार सुना था ना, बहुत पहले सुना था, अब एक अत्तार और पता नहीं क्या आगे बोलना चाहिए, तो मजबूरी है, क्या किया जाए। लेकिन अल्लाह पाक तो दिलों का हाल जानता ही है, अल्लाह पाक से अर्ज करते रहें, अल्लाह पाक मुश्किलात आसान करे, मसाइल हल फरमाए। एक बकरा जो कुतिया के दूध से पला बड़ा हो, आया कि उसकी कुर्बानी जायज़ है या नहीं? अगर कुर्बानी जायज़ है तो आया कि उसका गोश्त खाना जायज़ है या नहीं? बाहर शरीयत हिस्सा 5 15वां मसला नंबर 12, बकरी के बच्चे को कुतिया का दूध पिलाता रहा, इसका भी हुक्म जल्लाला का है कि चंद रोज तक उसे बांध कर चारा खिलाएं कि वो असर जाता रहे, उसके अंदर बदबू हो जाती है, तो इसको बांध दिया जाए, इधर उधर की कोई चीज ना खाने दी जाए, यानी वो बस चारा खाता रहे, तो इस तरह ये कि उसकी बदबू के जो भी अंदर में असबाब थे वो जब खत्म हो जाएंगे तो फिर वो कुर्बानी के काबिल हो जाएगा, जबकि दूसरी शराइत मौजूद हो उसमें। सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल ये अता